السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس کی فقہ الزکوٰۃ سیریز کی 14ویں قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں رامش حسین۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے شیئرز پہ، کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ پہ، کمیٹی وغیرہ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیلری ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ کس طرح واجب ہوتی ہے، اسے کس طرح نکالنا ہے وغیرہ مختلف چیزوں پہ بات کی۔ آج انشاءاللہ ہم قرض کے اوپر، ڈیٹ کے اوپر بات کریں گے کہ آخر ڈیٹ میں کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس ڈیٹ میں واجب ہوتی ہے اور کس ڈیٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرض ایسا ہوتا ہے جو قابل وصول ہوتا ہے اور ایک قرض ایسا ہوتا ہے جو غیر قابل وصول ہوتا ہے۔ تو جو پیبل اینڈ کلیکٹیبل ڈیٹ ہے، یعنی جو قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسے قرض دیا ہے، قرض دار مالدار شخص ہے، وہ آپ کو کبھی بھی قرض ادا کر سکتا ہے، یا معاملہ یوں ہے کہ قرض کی مدت پوری ہو چکی ہے، قرض آپ کو ملنے ہی والا ہے اور وہ شخص ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہے، آپ جب مانگے فوراً وہ آپ کو دے دے گا۔ تو اگر اس طرح کا قرض، اس طرح کا ڈیٹ ہے آپ کا، تب کریڈیٹر پہ، یعنی صاحب قرض پہ، جس نے قرض دیا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا اس قرض کی واجب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال ایسا ہے گویا کہ وہ خود آپ کی ملکیت میں ہو، آپ اس پہ تصرف کر سکتے ہیں، آپ کے پاس گویا کہ وہ مال موجود ہے، اسی لیے آپ پر اس مال میں زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اور اس پر جو بھی مدت گزری ہے اس کو آپ غور کر کے، اگر سال نصاب پہنچ رہا ہے، سال پورا ہو گیا ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس مال کی۔ اس کے بعد دوسرا ڈیٹ ڈیفرڈ اور ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ غیر قابل وصول ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس سے مان لیجئے کہ جو بڑا ٹال مٹول کرنے والا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یا وہ اس سے امید ہی نہیں ہے کہ وہ ملے گی، کوئی جابر شخص ہے، آپ اس سے قرض مانگ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو دے گا ہی نہیں آپ کے پیسے واپس، یا بہت ہی زیادہ ٹال مٹول کرنے والا ہے، بہانے بنانے والا ہے، وہ آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا ہے قرض، یا اتنا محتاج ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، یا پھر جو قرض کی مدت تھی وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسے ڈیٹ میں، ایسے قرض میں، ایسے دین میں آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جب وہ قرض آپ وصول کر لیں گے تو صحیح قول کے مطابق آپ کو انتظار کرنا ہے کہ اس پر ایک قمری سال گزر جائے، اور اس کے بعد آپ اس قرض کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ قرض کا معاملہ، اس کی تو تفصیلیں کافی ہے، لیکن اس پہ ہم مختصر سی بحث کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کریں گے کہ آخر زکوٰۃ خرچ کن چیزوں میں کی جائے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور جو آج کل مسائل بھی اٹھے ہوئے ہیں، اس پہ لوگ بہت زیادہ ہی پریشان رہتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دے نہیں دے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔